السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم 6 صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام عشر مبشرہ میں آتا ہے، اور وہ ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب، ٹھیک ہے؟ تو عبد المطلب جو ہیں وہ حضرت زبیر کے نانا تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین ٹائٹل دیا تھا۔ ان کو کہا جاتا ہے حواری رسول۔ حواری رسول کسے کہتے ہیں؟ ہاں، حواری رسول کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ہیلپر، مدد کرنے والا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر رسول کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں دیکھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت شروعات میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی یہ 7th تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس وقت یہ 15 ایئرز کے تھے۔ ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں، وہ بھی 15 ایئرز کے تھے، اور حضرت زبیر جو ہیں یہ بھی 15 ایئرز کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ دونوں ہی بہت ینگ تھے اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت زبیر جو ہیں یہ یتیم تھے۔ ان کے جو والد ہیں، ان کے جو ابو ہیں، ان کا اسلام سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ مکہ میں قبیلوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ دشمنی یا کچھ لڑائیاں ہوتی تھیں، تو ایسی ہی کسی لڑائی میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے ابو کا۔ اور حضرت زبیر کی جو امی تھیں صفیہ بنت عبد المطلب، وہ بہت سخت تھیں، وہ بہت اسٹرکٹ تھیں، یعنی وہ حضرت زبیر کو ذرا سی بھی غلطی نہیں کرنے دیتی تھیں۔ چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی تو اس پر ان کو بہت ڈانٹتی اور بہت زیادہ اسٹرکٹ رہتی ان کے ساتھ۔ تو اس وقت ان کے ایک چچا جو تھے حضرت زبیر کے، نوفل نام تھا ان کا، تو نوفل جو تھے وہ ہمیشہ حضرت زبیر کی سائڈ لیتے۔ وہ ان کی امی کو منع کرتے، وہ کہتے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیوں تم اتنا مارتی ہو، کیوں تم اس کے ساتھ اتنی سختی کرتی ہو۔ تو صفیہ بنت عبد المطلب جو ان کی والدہ تھیں حضرت زبیر کی، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو بہت بہادر اور بہت ہی بہترین کردار کا، بہت اسٹرانگ انسان بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اس کے ساتھ اتنی سختی کرتی ہوں تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کرے اور ایک بہت ہی بہترین انسان بن سکے۔ اور جب حضرت زبیر اسلام قبول کرتے ہیں تو وہی نوفل جو ان کے چچا تھے، جو ہمیشہ ان کی سائڈ لیتے، جو ہمیشہ ان کو ان کی ماں سے بھی بچاتے جب وہ ان کو ڈانٹتی، وہی چچا ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کرنے لگتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے لگتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے کہ حضرت زبیر کو چٹائی میں لپیٹ دیتے اور پھر دونوں کناروں پر آگ جلا دیتے، اور پھر اس کی وجہ سے چٹائی کے اندر جب حضرت زبیر سانس نہیں لے پاتے، پورا دھواں اندر جمع ہو جاتا اور وہ سانس لینے میں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی۔ تو اس وقت نوفل جو ان کے چچا تھے وہ کہتے کہ زبیر، اگر تم ابھی کہہ دو کہ تم صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہو، تو میں ابھی تمہیں اس میں سے نکال دوں۔ اور حضرت زبیر اس وقت کیا کہتے؟ حضرت زبیر کہتے نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور میں ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں۔ تو اس طرح اس وقت جو اسلام قبول کرتا، انہیں اپنے ہی کلوز جو رشتہ دار ہوتے وہی تکلیف پہنچانے لگ جاتے تھے، اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے حضرت زبیر نے جو ہے حبشہ ہجرت کر لی تھی۔ پھر چند دنوں کے بعد جب وہ حبشہ سے واپس ریٹرن آتے ہیں مکہ، تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک رومر وہاں پہ افواہ ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے جو کافر ہیں، مکہ کے قریش، جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، جو کافر ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا ہے ان کو قتل کرنے کی نیت سے۔ تو حضرت زبیر یہ بات سن کے بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی تلوار نکال کے مکہ کے راستوں پر چلنے لگتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ جب مکہ کے راستوں پر چل رہے تھے ہاتھ میں تلوار لیے، تو اللہ کے رسول ان کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پہلا مسلمان ہے جس نے ہاتھ میں تلوار لی ہے اس طرح جیسے کہ وہ جنگ پر ہو۔ اور اللہ کے رسول حضرت زبیر کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا، تم کیوں اس طرح سے ہاتھ میں تلوار لیے گھوم رہے ہو؟ تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بات سنی تھی کہ کافر جو ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے تلوار لے لیے تھے ہاتھ میں۔ تو ایسے وہ بہادر اور نڈر
شخص تھے جو کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور ان کی بہادری کے بارے میں جب ہم پڑھیں تو یہ ان 3 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی تھی، یعنی صرف 3 لوگ تھے جنہوں نے دن کی روشنی میں اعلانیہ طور پر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ فرسٹ ہم پڑھ چکے تھے، آپ لوگ جلدی سے بتائیں کہ فرسٹ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی تھی؟ جی ہاں، یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور تیسرے تھے حضرت زبیر بن عوام۔ تو یہی 3 لوگ تھے جنہوں نے اعلانیہ مطلب بنا کسی سے ڈرے لوگوں سے اناؤنس کر کے ہجرت کی تھی کہ کون ہے جو مجھے روکے اور وہ میرے سامنے آئے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے بنا کسی سے ڈرے ہجرت کی تھی۔ پھر جب فرسٹ جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس میں بھی انہوں نے بہت بہادری سے دشمنوں کا سامنا کیا، اور جنگ احد جو سیکنڈ جنگ ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کافروں میں سے ایک شخص تھا جو کہ بہت تیزی سے مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ اس شخص کو دیکھو تم، اور حضرت زبیر نے اس شخص کا مقابلہ کیا اور بہت جلدی اس کو شکست دے دی اس شخص کو۔ پھر جب جنگ حنین ہوئی تھی اس میں بھی یہ دشمنوں کی فوج میں اس بہادری کے ساتھ بنا کسی سے ڈرے بے خوف ہو کے اس طرح وہ دشمنوں کے میں گھس جاتے جیسے کہ انہیں اکیلے تمام دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، اکیلے انہیں تمام دشمنوں کو مارنا ہے۔ اس طرح سے وہ بہادری کے ساتھ دشمنوں میں بنا کچھ سوچے سمجھے وہ گھس جاتے بنا کسی کے خوف کے۔ اور ان کی بہادری کا یہ لیول تھا کہ جنگ حنین میں جو دشمن تھے ان کی جب آپس میں ان کے لیڈرز کی جو میٹنگ ہو رہی تھی تو ان کے جو لیڈرز تھے دشمنوں کے، وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو کہ ہماری فوج میں ایسے بے خوف ہو کے ہماری فوج میں گھس جاتا ہے جس سے کوئی موت کا خوف ہی نہ ہو۔ تو انہی آپس میں لیڈرز میں سے دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ زبیر بن عوام ہیں، اور اس سے بہت احتیاط کرنا، اس سے بہت بچ کے رہنا، کیونکہ یہ جو شخص ہے یہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ان کا روب تھا، یعنی یہ ان کی پرسنالٹی تھی۔ جو دشمن تھے وہ بھی حضرت زبیر سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں بھی بہت سی جنگیں ہوئیں، اور انہوں نے تمام جنگوں میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور بہت بہادری سے دشمنوں کا سامنا کیا۔ پھر جب حضرت علی کے دور میں جنگ جمل ہوئی تھی اس میں یہ شہید ہوئے تھے۔ پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام کی بہت ساری چیزیں سیم تھی، یعنی انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو یہ دونوں ہی 15 ایئرس کے تھے، اور یہ دونوں شہید بھی ایک ساتھ ہوئے تھے جنگ جمل میں۔ حضرت طلحہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ بھی جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے، اسی طرح حضرت زبیر بھی جو ہیں جنگ جمل میں ہی شہید ہوئے تھے۔ اور پھر جب یہ شہید ہوئے اور ان کی جو تلوار ہے وہ جب حضرت علی کے پاس لائی جاتی ہے تو حضرت علی بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، بہت سیڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تلوار دیکھ کے ان کو وہ انسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلی تلوار تھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے نکلی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔